کہ دنیا میں کوئی بندہ ہو، کوئی بندہ، کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، کوئی کتنا ہی بڑا غوث ہو، کوئی کتنا ہی بڑا قطب ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پیر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، ہم نے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعظیم کرنی ہے، سب سے زیادہ تو حضور کی تعظیم کرنی، سب سے زیادہ کسی کا ذکر کرنا ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، اور یہی ہمیں اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا عشق اور حضور کی محبت ہمارے دل میں جتنی بڑھتی جائے گی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا، اور اللہ کی محبت دلوں میں بڑھنے کی نشانی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر بڑھے۔ یہ بات میں شروع میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کہیں نہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ جو طبقہ دنیا دار اور گنہگار ہے وہ تو اس طرح کمزور ہوا کہ اس کے دل میں گانوں کی محبت آ گئی، غزلوں کی محبت آ گئی، مال کی محبت آ گئی، اس کی محبت اس کی محبت آ گئی۔ لیکن جو دیندار کہلانے والا طبقہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہ اجلال و اکرام و ادب مجھے نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ، لیکن جب اپنے پیر کا نام آتا ہے تو محفل کے اندر پوری جگمگاہٹ آ جاتی ہے۔ یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں اور اس کی مجھے بے پناہ تکلیف ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے نبی کی وجہ سے پیر کو مانا کہ پیر کی وجہ سے نبی کو مانا؟ یعنی آپ خود محفلوں کے اندر دیکھیں کہ جب نعت شریف ہو رہی ہو، پوری نعت ہو جائے، سناٹا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہو، لیکن جیسے پیر کا نام آیا تو پھر نوٹ بھی چلنے لگتی ہے، نعرے بھی لگنے لگتے ہیں، ہنگامہ ہونے لگتا ہے۔ تو آخر آپ نے اہمیت کس کو زیادہ دینی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پیر سے محبت نہ کریں، آپ کو حق ہے، آپ جتنا چاہیں کریں، لیکن سب سے زیادہ محبت کسی سے ہوگی تو وہ اپنے نبی سے ہوگی۔ بلکہ ہم جس کو بھی چاہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو چاہتے ہیں تو ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں۔ مولائے کائنات کو چاہتے ہیں تو صرف ہاشمی ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی وجہ سے، بلکہ جس کو بھی اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والے ہیں۔ اصحاب رسول سے محبت کرتے اس لیے کہ وہ اصحاب مصطفیٰ ہے، حتیٰ کہ نال رسول سے محبت کرتے تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو کوئی جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی نہیں جانا، صرف یہ کہ حضور سے عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ جس سے بھی محبت ہو اس وجہ سے ہو کہ ہمارے نبی نے محبت کا حکم دیا ہے، بس یعنی ہر چیز میں نبی نبی نبی، حضور کی نسبت، حضور کی نسبت، حضور کی نسبت، یعنی نسبت مصطفیٰ میں ایسے فنا ہو جائیں کہ جدھر نظر اٹھائیں وہاں جلوہ یار نظر آئے۔ تو آج ہم نے اس محفل کا انعقاد جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اس لیے، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مطالعہ کریں گے کہ اور انبیاء کرام کی شان اور ہمارے نبی کی شان، دونوں کی شان میں فرق کیا ہے، اس لیے کہ آقا کریم کی شان جتنی بیان ہوگی دل میں اتنا حضور کا عشق پیدا ہوگا، اتنی محبت رسول پیدا ہوگی۔ اور اپنے نبی تو ہیں ہی ایسے کہ اللہ نے انہیں ایسی شان والا بنایا ہے کہ اگر دشمن بھی ان کی زندگی کو دیکھے تو دوست ہو جائے، غلام بننے پر مجبور ہو جائے۔ اپنے نبی کی بڑی شان ہے، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے، ایسا عشق نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات، کہ اللہ نے جو رسول بھیجے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی رسول تو فضیلت والے، کوئی رسول کم درجے کے نہیں ہے، رسول فضیلت والے، لیکن ان فضیلت والوں میں بعض لوگ اور فضیلت افضلوں پر افضل ہے، اچھوں میں اچھے ہیں، سچوں میں سچے ہیں، سچوں میں سچے ہیں، ستروں میں سترے ہیں. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جماعت جو حضور سے پہلے آئی. ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. اور اب کسی کی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، انتہائی شان کسی کی بیان ہو رہی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا. اب کلام کن سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ مشہور ہے پوری امت میں کہ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا. تو کلام کن سے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی لیے تو وہ کلیم کہلائے، کلام کرنے والے کلیم کہلائے. تو اللہ نے بعض وہ ہیں جن سے ان میں سے کلام کیا. اور پھر اب جب محبوب کی باری آئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، تو ان کا انتہائی درجہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ انتہائی درجہ، ان کی شان کا اینڈ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا. حالانکہ وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کیوں ہی کسی سے عام بندے سے کلام نہیں کرتا، لیکن ان سے کلام کیا. تو لیکن جب محبوب کی باری ہے تو فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلند کیا. درجات فرمایا جمع کثرت کسے گا آتا ہے کہ درجوں بلند کیا، درجوں بہت بلند کیا، بہت بلند کیا. اب کتنا بلند کیا؟ یہ بلندی کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا. اور پھر محبوب سے کہلوا دیا کہ آپ کہیں اپنی شان بیان کریں. تو حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. اور بات یہ ہے کہ جس وقت عربی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے عربی عبارتوں کا، تو اس میں نحویوں کے اور صرفیوں کے کچھ قواعد ہوتے ہیں. اس میں نحویوں کے اور صرفیوں کے کچھ قواعد ہوتے ہیں. اور ان میں سے نحویوں کا ایک قاعدہ یہ ہے، انہوں نے جو قاعدہ بیان فرمایا ہے ترجمہ کرنے میں، تو اس قاعدے کے مطابق یہاں پر یہ جو انا حبیب اللہ ہے نا، تو یہاں معنی پیدا ہو رہے ہیں حصر کے. تو اب معنی یہ ہوگا کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں، یعنی میرے سوا کوئی اور اللہ کا حبیب نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بتانے کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں. اور جب حضور اکرم صلی اللہ، اب یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور معنی یہ بننے کہ میں ہی اللہ کا حبیب ہوں، تو پھر کیا کوئی اور اللہ کا حبیب نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی اور اللہ کا حبیب نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضرت داؤد بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضرت ایوب بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہ سب اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر اولیاء کرام بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی
اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر حصر کا معنی پیدا ہو گیا، اور حصر کا معنی کیوں پیدا ہوا تھوڑا سا میں اس کو بھی واضح کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ اہل علم تک اگر آواز پہنچے اور میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو وہ میری اصلاح کریں۔ حصر کا معنی نحویوں کے اصول کے مطابق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مبتدا ضمیر ہو تو اس میں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے مبتدا ضمیر ہے، اور بالخصوص اس وقت جب خبر معرف باللام ہو تو پھر اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ہی یہاں، میں ہی، میرے سوا کوئی نہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ معرف باللام کی مثالیوں بیان کی جاتی ہے، هو اللہ احد، ایک تو ہے کہ هو اللہ، اللہ ہے اور اللہ ہی ہے، اللہ ہے اور اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کون ہے؟ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں ہی اللہ کا حبیب ہوں۔ انا اکرم الاولین والآخرین، میں ہی سب سے زیادہ اولین اور آخرین میں عزت والا ہوں۔ تو یہ جو باقی لوگ عزت والے ہوئے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے، محبوب بندے ہوئے، تو وہ کیسے ہے؟ تو پھر یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب تو حبیب صرف حضور ہے، اب جو بھی محبوب بنے گا وہ حضور کے واسطے سے بنے گا، ڈائریکٹ کوئی محبوب نہیں بنے گا، وہ حضور کے واسطے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ تو جس کو بھی مقام محبوبیت نصیب ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لا فخر، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں یہ بات کوئی تکبر سے نہیں کہتا، بلکہ یہ بات تو اللہ نے مجھے کہنے کا حکم دیا ہے، اس پر کوئی تکبر نہیں ہے، اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اس پہ کوئی غرور نہیں ہے۔ تو اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سب عزت والے، سب شان والے، لیکن ان سب سے ایک انفرادی شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں عطا فرمائی تھی، اور انبیاء کرام کو چیدہ چیدہ شانیں جو اللہ نے دی تھی، وہ ساری شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جمع فرما دی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو ایک شان دی، یعنی ایک معجزہ دیا، ایک خصوصیت دی، کسی کو 2 دی، کسی کو 3 دی، کسی کو 4 دی، کسی کو 5 دی، کسی کو 6 دی، کسی کو 7 دی، کسی کو 8 دی، اور سب سے زیادہ کسی کو معجزات دیے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور اس کی پوری تعداد بیان کی جاتی ہے 9۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا 9 فرمایا، ہم نے 9 ان کو شانیں دی، ان کو 9 آیات دی، ان کو یعنی 9 معجزات دی۔ یہ آپ غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں جو قرآن معجزات بیان کر رہے تعداد کتنی ہے؟ 9۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن میں کئی معجزات دی، ایک دن میں۔ تو سارے انبیاء کرام کو جو خصوصیتیں معجزات دیے وہ ہمارے حضور کو دیا، اور حضور کو جب دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات بدرجہ اتم دیے، یعنی ان کی ساری خصوصیات ان میں جمع کی اور بدرجہ اتم جمع کی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو نہیں دیا وہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا، یعنی ان میں جو تھا وہ سب بدرجہ اتم یہاں موجود ہے، ان میں جو تھا وہ سب بدرجہ اتم یہاں موجود ہے، اور جو ان میں نہیں تھا وہ بھی اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ خصوصیت کیا ہے دیکھیے، تھوڑا سا اشارہ دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہر نبی خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن سن کر دیتے ہیں۔ تنہا اپنے نبی ہے جو دیکھ کر دیتے ہیں۔ سارے نبیوں نے سن کر گواہی دی اور اپنے نبی نے دیکھ کر گواہی دی۔ ہر نبی
کسی ایک بستی کے لیے نبی بن کر آئے، ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آئے، کسی خطے کے لیے نبی بن کر آئے، بعض کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آئے، تنہا اپنے نبی ہے جو تمام عالمین کے لیے نبی بن کر آئے، عالم کے لیے نہیں، عالم کے لیے نہیں۔ اگر عالم کی بات ہوتی تو اندازہ ہوتا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کے تحت الثری تک یہ ایک عالم ہے، لیکن عالم کے لیے نبی نہیں ہے، وہ عالمین کے نبی ہیں، عالمین کے نبی۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، بلکہ جو نبی جس بستی کے اور جس علاقے کے لیے نبی بن کر کے آئے تو ان کا دائرہ کار اور ان کا اختیار اسی پر محدود تھا۔ جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت، بوڑھی عورت، کسی دوسری بستی سے، دوسرے علاقے سے اپنی ایک مریض بیٹی کو لے کر کے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، میری یہ بیٹی بیمار ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ بیماروں پر ہاتھ رکھتے تو انہیں شفا ہو جاتی ہے، تو آپ میری بیٹی کو اچھا کر دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دائرہ کار، میرا دائرہ اختیار اس علاقے کے لیے محدود ہیں، اب اس علاقے سے چونکہ آپ آئی ہیں تو اس لیے وہاں کے لیے میں نبی بن کر نہیں آیا، اس لیے وہاں میرا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے اس کو یہ فرما دیا، لیکن اپنے نبی کی شان دیکھیں، اللہ اکبر، اگر مشرق میں کوئی ہے تو مشرق تک فیض جاری ہے، مغرب میں کوئی ہے تو مغرب تک فیض جاری ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر ہے تو بھی جاری ہے، زمین کے اندر ہے تو بھی جاری ہے، ہر زمانہ ان کا زمانہ ہے۔ یہ رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں، فرش سے عرش تک انہی کی دھومیں ہیں، انہی کی شانیں ہیں۔ بلکہ آپ نے مجھ سے اس سے پہلے بھی یہ سنا ہے کہ ایک روایت جو پطرس کی ہے کہ پطرس نام کا وہ فرشتہ جب ولادت امام حسین کے موقع پہ شفا مانگنے کے لیے آیا تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین کا رسول ہوں، آسمان تک میری رسائی نہیں ہے، بلکہ اس آسمان والے کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے شفا عطا کر کے باذن اللہ یہ بتا دیا کہ جیسے زمین میں اختیار میں ہے ویسے آسمان بھی اللہ نے میرے اختیار میں عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کسی ایک بستی کے لیے، خطے کے لیے، قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے تو ان کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھو یہاں پر عالمین دو جگہ نظر آتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، ساری خوبیاں اس کو ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور حضور کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب عالمین لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو اتنا لوگ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے کو رب العالمین کہا، محبوب کو رحمت للعالمین کہا، تو وہ جس چیز کا رب ہے اس چیز کے میرے نبی نبی ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا، یعنی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کی امتیں جہاں پر عبادت کرتی تھی تو وہ عبادت کہیں بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنے عبادت خانوں میں جا کر کے وہ عبادت کرتے تھے۔ اگر عبادت کا وقت ہو جائے تو عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا، لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ حضور اکرم کی امت اگر زمین پر نماز کا وقت ہو تو زمین پر عبادت کر لے، اور اگر فلائٹ میں نماز کا وقت ہو تو وہاں پر عبادت کر لے۔ یعنی کہ ان کی عبادت، ان کی امت کے لیے عبادت کے لیے کوئی جو ہے وہ خاص جگہ نہیں، یعنی مسجد میں کوئی آ کر عبادت کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف عبادت کے لیے خاص مسجد ہی جانا پڑے۔ گھر میں وقت عبادت ہو اور نہیں نکل سکتے گھر کے باہر تو گھر ہی میں عبادت ہو، پلیٹ فارم پر وقت آ جائے تو پلیٹ فارم پر عبادت ہو، ایئرپورٹ پر وقت آ جائے تو ایئرپورٹ پر عبادت ہو۔ یہ فضیلت کس کی بنیاد پر ہے؟ یہ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر ہے۔ بلکہ ہم نے تو لوگوں کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا، جسے مقام ابراہیم کہتے قدم رکھا،
اور پتھر پر نشان آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت کی ہوئی کہ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حضرت ابراہیم قدم رکھے تو 2 گز زمین مصلی بن جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت مس زمین پہ قدم رکھے تو اللہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دے، سجدے کی جگہ بنا دے۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ، وہاں 2 قدم جہاں ہے وہیں 2 گز زمین مصلی ہے، اور یہاں پر پوری زمین کو حضور کے قدموں کی برکت سے نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ اب پتا چلا جب قدم ابراہیم اور قدم مصطفیٰ برابر نہیں، اس لیے کہ دونوں کے قدم میں فرق ہے، ان کے قدم سے اتنی جگہ مصلی بنتی ہے، اتنی جگہ مصلی بنتی ہے جتنی جگہ پہ قدم ہے وہ 2 گز زمین، اور ان کے قدم کی برکت، قدم رکھے کہاں ہے اور کہاں تک مسجد بن گئی، یعنی یوں کہہ لے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ تو یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔